अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विथ अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उन पर तबसरे। सबसे पहले चलते हैं सिंध थरपारकर, जहाँ का मसला क्या है। ये है सिंध का एक तारीख़ी मार्ग, तारीख़ी ख़िता कारूंझर जबल, जिसको सिंध हुकूमत ने टेंडर करके बेचने की कोशिश की ताकि वहाँ से ग्रेनाइट निकाले जाएं, और इसको तबाह करने की एक साजिश थी, जिस पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज बन गया। और सिंध के लोगों के सख्त एहतजाज के बाद सिंध की गवर्नमेंट को अकल आई। उसके बाद उन्होंने इसका टेंडर कैंसिल कर दिया है, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने ठिका लिया हुआ है कि सिंध को हर हाल में बेचना है। तो ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी किस समत में जा रही है। वो पीपल्स पार्टी कहाँ है जिसको हमने 1988 में छोड़ के आए थे? वो पीपल्स पार्टी कहाँ गई जो आवाम के दिलों में रहती थी? आज की पीपल्स पार्टी सिर्फ ड्राइंग रूमों में है, जागीरदारों, वडेरों और चौधरियों के डेरों में है, आवाम में नहीं है। आज पीपल्स पार्टी की सूरत हाल वो है जो 1988 में या उससे पहले पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमायतों की होती थी। मुस्लिम लीग फंक्शनल हो गया, दूसरी जमायतें हो गई, पीएनए की सारी जमायतें, आईजीआई की सारी जमायतें, उनकी जो पोजीशन थी, गुलाम मुस्तफा की नेशनल पीपल्स पार्टी, तो ये जमायतें थी, उनको आवाम नफ़रत की निगाह से देखते थे और उनको वोट देना पसंद नहीं करते थे। और 88 में जो पीपल्स पार्टी के साथ मोहब्बत थी वो लाजावाल थी। वो बेनज़ीर भुट्टो ने शहीद होकर उसको अमर कर दिया। लेकिन उसके बाद आने वाले पीपल्स पार्टी के वारसों ने जो पीपल्स पार्टी का हशर किया है, आज सिंध में अगर हकीकी मानों में इंतखाबात हों, आज़ादाना, मुनसफाना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो पूरे सिंध में आपको पीपल्स पार्टी कहीं भी नज़र नहीं आएगी। ये सूरत हाल बता रहा हूँ मैं। अगर बिलावल भुट्टो साहब सुन रहे हैं तो वो सुने कि उसकी पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। पंजाब के बाद सिंध से भी उसका बोरिया बिस्तर यूँ समझो ज़मीन से निकल चुका है। सिर्फ पानी की सतह पर ये बाकी बचे हैं। जो नज़र आ रहा है कि बड़ी बात है, पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ा स्वीप कर रही है, ये करिए, लेकिन ज़मीन सतह पर पीपल्स पार्टी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है, अगर इसको कोई समझे तो हकीकत ये है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को बचाएं। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात नहीं, एक सियासी वर्षा है, सिंध का एक वर्षा है, क्योंकि ये शहीदों की जमात है और उसको शहीदों की जमात ही रहने दी जाए। लेकिन बाद में आने वाले लोगों ने जो है, जिनका पास साइकिल भी नहीं थी, आज वीगो गाड़ियों में घूम रहे हैं। इंतहा दर्जे की करप्शन है सिंध में। नौकरियों का अभी जो हाल चल रहा है कि 4 ग्रेड का जो मुलाजिम है उसके लिए 8-8 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। जूनियर क्लार्क के लिए 15 लाख से 20 लाख की बोलियां लग रही हैं। और अभी एक लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज की 1900 जगहें आई हैं, जिस पर सुना है कि 70 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं एक सीट के लिए। अब बताएं गरीब आदमी को नौकरी कहाँ मिलेगी? तो ये है सिंध की सूरत हाल, जिस पर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो को अपील है कि वो पीपल्स पार्टी की बाकायदा क़यादत संभालें। अगर उन्होंने अपनी वालदा, अपनी नानी के वर्षे को बचाना है, तो फिर उन्हें हकीकी माना में सियासी लीडर बनना होगा। ये जो नाम निहाद चेयरमैन बनकर, पोपट बनकर घूम रहे हैं, इससे बेहतर है साइड में बैठ जाए, क्योंकि इससे उनका नाम ख़राब हो रहा है। अगर पार्टी की पूरी कमांड लें और पार्टी को बाकायदा दोबारा अवामी बनाए, अवामी मसाइल पर हल दें। जो पानी की सतह पर जो तैर रही है पार्टी, इसको फिर नीचे ज़मीन में इसकी बुनियादें होनी चाहिए, और वो तभी होंगी जब आप लोग सब आवाम के लिए काम करेंगे, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था। मुझे याद है कि प्लेसमेंट ब्यूरो से जैसे वज़ीर आज़म बनी थी मोहतरमा, 1 लाख से ज़ायद नौकरियां दी गई थी बिना किसी भेदभाव के। न उसमें ये देखा जा रहा था कि सिंधी है, पंजाबी है, मुहाजिर है, पठान है, कश्मीरी है, बलोची है, कोई है, जो आया उसको नौकरी मिली। जिसने एप्लीकेशन भेजी उसको नौकरी मिली, और धड़ाधड़ नौकरियां मिली। इसलिए लोग बेनज़ीर को याद करते हैं। उसने किसी से कमीशन नहीं ली, पैसे नहीं लिए, लेकिन यहाँ तो लूटमार मची हुई है। पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। हाँ, मुझे मालूम है आप अगले इंतखाबात भी जीत जाएंगे,
لیکن وہ انتخابات آپ اسٹیبلشمنٹ کی کندھوں پہ چڑھ کر جیتیں گے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے للکارا اور ہمیشہ اس کے خلاف اگینسٹ آیا اور شہید ہو گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیشہ لڑتی آئیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئیں، لیکن کبھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ لیکن آپ لوگ بے نظیر کی شہادت کے بعد یو ٹرن لے کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب سے لپیٹ گئی، پیپلز پارٹی KPK سے لپیٹ لی گئی، اب بچا کھچا سندھ ہے، جس کو بھی آدھی سندھ تھی لیکن آپ نے تھوڑی بہت آپ کو ملی ہے، لیکن اب صورتحال کافی ڈفرینس ہے۔ ہم درد مندانہ اپیل کرتے ہیں بلاول بھٹو کو وہ اس چیز پر توجہ دیں اور پارٹی کو صحیح معنوں میں آگے بڑھائیں۔ اس کے بعد جو دوسری خبر میرے پاس ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کو جو امیدیں تھیں کہ اگلے انتخابات میں وہ سندھ جیت جائیں گی اور بلوچستان کو بھی کور کر لیں گی، اس سلسلے میں آصف زرداری نے بلوچستان کے کئی لیڈروں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، بلکہ BAP کے بہت سارے جو MNAs منسٹر تھے، سینیٹر، وہ بھی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی نظریں جنوبی پنجاب پر تھیں کہ وہاں سے لوگ ملیں گے۔ اس کے بعد KPK سے معاملات طے ہونے تھے اور پرویز خٹک کے ساتھ تو معاملات تقریباً طے ہو چکے تھے۔ پھر یکایک کیا ہوا؟ یہ اس دن ہوا جس دن بلاول بھٹو نے کراچی میں ایک تقریب میں تقریر کی تھی اور وفاق کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ سندھ کو اس کے سیلاب کے زدگان کے لیے فنڈ دیے جائیں، اگر فنڈ نہیں دیے گئے تو پھر بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی دھمکی تھی جس کو جو اصل حکمران ہیں انہوں نے اس کا سخت نوٹس لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 روز کے بعد پھر بلاول نے اسمبلی میں تقریر کی تو بڑے اس میں پولائٹ ہوئے انداز میں اور شہباز شریف کی بڑی تعریفیں کی اور وفاق کو بڑی تعریفیں کی، لیکن جو بات کہی گئی وہ چل گئی، وہ تیر کمان کی طرح جا کے کہیں لگی، اور اس بات نے ہی پھر آصف علی زرداری کا جو بنایا ہوا ایک پلان تھا جو وہ سارا تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ KPK بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، وہاں پرویز خٹک کو الگ پارٹی بنا دی گئی، پنجاب میں جہانگیر ترین کو لایا گیا، وہاں سے وہ سارے جو جنوبی پنجاب کے لوگ تھے 90% لوگ جو ہیں اس جماعت میں چلے گئے، وہ بچا کھچا اور جو سیکنڈ ٹیئر والے لوگ ہیں وہی پیپلز پارٹی میں آئے جن کو وہاں جگہ نہیں ملی۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں کی اور پنجاب کی اور سندھ میں، باقی بچا ہے سندھ، تو سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے GDA کو متحرک کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر پھر وہ یہاں بھی کام دکھائیں گے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے اب آئندہ الیکشن میں سندھ بھی آسان نہیں ہوگا، یہاں بھی ٹف مقابلے ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی ایک یوں سمجھیں ایک جیتی ہوئی بازی ہار کر پیچھے چلی گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ پاس صرف سندھ رہے گا، نہ پنجاب ملے گا، نہ KPK، نہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے جو پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا وعدہ کرائے تھے کہ الیکشن سے 1-2 روز پہلے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، اب انہوں نے باقاعدہ آصف علی زرداری کو خط لکھا ہے، اس کی باخبر ذرائع نے تصدیق بھی کر دی، اور خط میں انہوں نے معذرت کی ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے، اور وہ اپنی جماعت باب پارٹی کو برقرار رکھیں گے بلوچستان میں، اور یہاں سے باب پارٹی کے ہی ٹکٹ پر انتخاب لڑیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی بلوچستان سے بھی پیپلز پارٹی کا اب وہ جو ایک بنا تھا چارم وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ حال ہے پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہاتھ ہو گیا ہے تو اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب اسحاق ڈار کی خبر پر، جو وزیر اعظم بننے کے چکر میں یہ مسلم لیگ نون کے طرف سے ہی خبر فلوٹ کی گئی، اور تاکہ مارکیٹ کی خبر لی جائے کہ اسحاق ڈار کتنے پانی میں ہے۔ یہ پھر اسحاق ڈار کے دشمنوں نے خبر چلائی یا اسحاق ڈار کے حامیوں نے چلائی، لیکن خبر یہ مسلم لیگ نون کے طرف سے ہی چلی، اور ایک باخبر صحافی نے اس کو ٹویٹ کر دیا، جس کے بعد پھر اسحاق ڈار سے بھی ڈان TV پر انٹرویو کیا گیا، تو اس میں بھی ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کا انکار نہیں کیا اور کہا کہ اگر انہیں کوئی ذمہ داری ملی تو وہ بخوبی اسے نبھائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو ایگری کیا، لیکن پھر دوسرے دن پیپلز پارٹی، JUI اور تمام جماعتوں نے اس کی مذمت کی اور مخالفت کی، جس کے بعد یہ سارا پلان جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان تھا وہ ختم ہو گیا۔
اس طرح اسحاق ڈار وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گئے، لیکن وزیر خزانہ نگراں وزیر خزانہ کے لیے وہ ایگری ہو چکے ہیں۔ اب انہیں اسی سیٹ پر نگراں گورنمنٹ میں بھی کنٹینیو رکھا جائے گا، اور اس کے لیے قانون بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ نگراں گورنمنٹ کو جو ہے بیرونی ایجنسیوں کے ساتھ، بیرونی ممالک کے ساتھ معاہدے کرنے کا اختیار ملے۔ اس سے پہلے یہ اختیار ان کو نہیں تھا، اور یہ بل کل پیش کیا گیا تھا، لیکن کل خود پیپلز پارٹی کے اراکین نے، JUIFA کے اراکین نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ اس میں الیکشن لاز بھی جو بنائے جا رہے ہیں اس میں بھی کافی گھپلے تھے۔ تو اس کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی نے تو یہاں تک کہا کہ یہ آپ مسلم لیگ نون اپنے ہاتھ کاٹ کر اسٹیبلشمنٹ کو دے رہی ہے، اس سے پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ نگراں گورنمنٹ 30 دن کے لیے چلے، 90 دن کے لیے چلے، ہو سکتا ہے پھر یہ 1 سال 2 سال کے لیے بیٹھ جائے۔ لیکن مسلم لیگ نون بزد تھی کہ نہیں، اس بل کو پاس کرانا ہے۔ سو آج دیکھنا ہے کہ یہ بل پارلیامنٹ سے پاس ہوتا ہے یا نہیں۔ یقیناً پاس ہو جائے گا، کیونکہ سب کو رات کو پھر راضی کیا گیا ہوگا، اس لیے کل اجلاس ملتوی ہوا تھا۔ آج یہ یقیناً پاس ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں تاریخ کے سب سے متنازع کردار عمران خان کی طرف۔ عمران خان کل FI میں پیش ہوئے، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے، مختلف سوال جوابات ہوئے، اور اس کو کہا گیا کہ یہ سازش آپ نے کی ہے۔ الٹا پھر عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیے، اور الٹا سیاسی بیانات شروع کر دیے وہاں کے، سازش تو میرے خلاف ہوئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، ڈھینگڑے نے یہ کیا، وہی پرانی باتیں جو کرتا ہے روزانہ، وہی وہاں اس نے بات چیت شروع کر دی۔ لیکن باہر نکلا تو وہ خاصا پریشان اور پریشان جو ہے پسینے میں شرابو تھا۔ کل یہ اس کو الیکشن کمیشن میں ہی پیش ہونا تھا، لیکن وہ پہلے نہیں گئے، صبح 10 بجے جانا تھا لیکن نہیں گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے، حالانکہ ان کی وہاں ضرورت نہیں تھی، ان کے وکلاء وہاں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں یہ بیٹھ کر 2-2.5 گھنٹے عباسیاں دیتا رہا اور وہاں نہیں گیا، اور تقریباً 2 بجے کے بعد پھر یہ الیکشن کمیشن میں گئے، اور پھر وہاں بھی تقریباً یہ سماعت پھر ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد کل انہوں نے اچانک ایک پٹیشن داخل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں، تاکہ جسٹس بندیال ان کے لیے کوئی ریسکیو کرے اور ان توشہ خانہ کیس سے بچائے جو آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے۔ تو عمران خان سپریم کورٹ میں آج پیش ہوئے، اپنے ساتھ جو ڈھیم دھڑکا اس کے وکیلوں نے کیا، اور سیکورٹی گارڈ نے دروازے بند کر دیے اور وہاں کھڑے ہو کے کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ تو وہاں جو صحافی کھڑے تھے جو سپریم کورٹ کے رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اندر جائیں گے، ان کو کیس کی پیروی کرنی اور سننا ہے، لیکن ان کے ساتھ کافی تو ترار ہوئی اور وہاں شور مچ گیا، جس پر ججز نے کہا کہ یہ کیا آپ نے روز تماشا بنایا ہوا ہے عدالتوں میں، اب اگر یہاں شور ہوا تو ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ اور ججز جو ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی جو اس بینچ کو لیڈ کر رہے تھے، دونوں اٹھ کر چلے گئے، جس کے بعد عمران خان کے وکیل خواجہ حارث وہاں باہر گئے، اور انہوں نے وکلاء کو اور سیکورٹی والوں کو وہاں سے دور کیا، اور جو باہر شور شرابہ کرنے والے وکلاء کے بھیس میں PTI کے جو ان کے گنڈے ہوتے ہیں ہمیشہ، جنہوں نے کل بھی گالم گلوچ کی تھی سیشن کورٹ میں، وہی لوگوں کو دوبارہ باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد پھر ججز آئے اور چیمبر میں، اور صرف 7 منٹ کی کارروائی ہوئی۔ 7 منٹ کی کارروائی میں عمران خان کی اپیل کو رد کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ جب ہائی کورٹ میں آپ کا ایک کیس چل رہا ہے، وہاں فیصلہ محفوظ ہے، اور توشہ خانہ کی وہاں سماعت چل رہی ہے، تو اس کو ہم اب ST آرڈر دے کر کسی روکے، کسی سماعت کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں جو ایک کیس چل رہا ہے۔ اس طرح عمران خان ناکام اور نامراد وہاں سے واپس آئے۔ بندیال یہاں بڑی پھرتیاں دکھاتا، رات ہی اس نے بینچ بنایا، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ اسلام آباد میں کوئی بھی ہم خیال جج موجود نہیں تھا، اس لیے مجبوراً جو دستیاب ججز تھے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور مسرت ہلالی تھے، تو دونوں کو اس بینچ میں بٹھا دیا۔ تو اس طرح یوں بندیال عمران خان کی چاہتے ہوئے بھی کوئی مدد نہیں کر پائے۔ تو یہ تھی جو ہے سپریم کورٹ سے عمران خان کی خبر۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ فرح گوگی جو دنیا گھوم کے پریشان ہو گئی، ہر جگہ اسے پریشانی کا سامنا ہے، اس وقت اٹلی میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے پاکستانی حکام سے، نیب حکام سے رابطہ قائم کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ وعدے ماہ گواہ بنیں گی۔ کافی چیزیں انہوں نے پرووائڈ کر دی ہیں، ہو سکتا ہے کسی وقت بھی وہ پاکستان پہنچ جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے گوگی کی۔ گوگی کے بعد پھر پنکی پیرنی اور شہزاد اکبر رہ گئے ہیں، یہ بھی لائن پر آ جائیں گے، یہ بھی جو ہے وعدے ماہ گواہ بنیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہے ایک خبر چل رہی ہے کل سے ایک صحافی کے حوالے سے کہ زمان پارک میں جھگڑا ہو گیا ہے، اور
बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान हाथापाई तक नौबत आ गई थी और इमरान खान की बहन को घर से निकाल दिया गया जो दरमियान में मुदाखलत कर रही थी। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कल से ये खबर मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है, सोशल मीडिया में भी गर्दिश कर रही है, ये खबरें चल रही हैं और यहाँ तक खबरें हैं। अब ज़ाहिर है बुशरा बीबी इमरान खान को नहीं बचाएंगी। अब यहाँ सूरत हाल यही है कि ज़मान पार्क जो है बुशरा बीबी के नाम है, उसके नाम है, तो वो ज़ाहिर है अब उसका कब्ज़ा लेंगी और उसको सिर्फ इसी बात का इंतज़ार है कि किसी भी वक्त इमरान खान अंदर हो तो वो ज़मान पार्क का मुकम्मल कंट्रोल ले लें। तो इमरान खान की गिरफ़्तारी का जिसको सबसे बड़ा इंतज़ार है वो हम और आप नहीं हैं, बल्कि पिंकी पीरनी है। वो चाहती हैं कि ये फ़ौरन अब अंदर हों ताकि ये सारे मामला सेट कर लें। और पिंकी पीरनी भी आप देखेंगे कि ये भी वादा माफ़ की गवाहों की लिस्टों में खड़ी होगी। ये हैं आज की खबरें। एनडीए को मनाने में कामयाब हो गई। पीर पगाड़ा से मुलाकात के बाद इनकी अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत मिल गई और 8 जो है मुनारफ पीटीआई के अरकान की भी हिमायत मिली है। वो सारे मिलकर अब अपोजिशन लीडर जो है पीटीआई से छीन कर एमक्यूएम को मिल जाएगा और पहली खातून जो है अपोजिशन लीडर बनेंगी वो एमक्यूएम से हैं। तो इस तरह एमक्यूएम को कुछ न कुछ हिस्सा अगले निगरान गवर्नमेंट में मिल जाएगा ताकि वो अपने मामलात सीधे कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची पहुँचे हैं जहाँ वो लैपटॉप तकसीम करेंगे गवर्नर हाउस में। अब देखना है कि वो मेरिट पर दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं, या एमक्यूएम के हामियों को दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, ये सारा पता कल तक चल जाएगा। इस पर हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेंगे। मिलते हैं अगली खबरों में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।